الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. حضرت گرامی، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج حضرت مولانا اشرف علی ندوی دامت برکاتہم کی توجہات اور ان کی دعوت پر یہاں حاضری کی توفیق ملی. بچوں کی تلاوت سے دل کو خوشی ہوئی اور یہ محسوس ہوا کہ الحمدللہ یہاں پر اساتذہ کرام بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی قد و کاوش کے ساتھ بچوں کو سینچ رہے، اور یہی ہونا ہی چاہیے. یہ ہمارے بچے امانت ہیں، قوم کے مستقبل ہیں. اساتذہ کرام نے جن محنت کے ساتھ بچوں کے لب و لہجہ کو اور تجوید کو سنوارا ہے، سجایا ہے، تمام اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کے لیے اللہ سے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ سارے لوگوں کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. اساتذہ کرام کی محنت کا اللہ پاک اپنے شان شان اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت گرامی، اس بارونق محفل کے موقع پر طلبہ عزیز سے کچھ خاص باتیں کہہ دی جائے. آپ حضرات تو معمر ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں. ان طلبہ کو سینچنا، ان طلبہ کو رہنمائی کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان طلبہ عزیز سے اور گارجین حضرات سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیے، علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ لاابالی یا لاپرواہی سے حاصل نہیں ہوتا. بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ آپ دیکھیں، ایک کسان کو دیکھیں. آپ کسان اپنا پودا اگانے کے لیے گیہوں اور مکئی اور دیگر پیڑ کو لگانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. زمین کو ہموار کرنے میں اس کو کئی دن چلے جاتے ہیں. پھر غلہ اور اناج کو بونے کے بعد اس غلے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے چرند پرند سے بھی. پھر اس کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کھاد ڈالا جاتا ہے. بڑی محنت کرتا ہے، تب جا کے ایک کسان کو تیار شدہ غلہ یا اناج ملتا ہے. آپ اس کے اوپر دماغ لگائیں. تو یہ علم جو ہے میرے عزیز طلبہ، بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ آپ سے زندگی کا پورا وقت، پورا محنت چاہتا ہے. جتنی محنت کریں گے، میں تو کہتا ہوں اپنے طلبہ عزیز سے کہ جو اوقات تعلیم کے ہیں ان اوقات میں تو آپ پڑھیں ہی، لیکن چھٹیوں کے ایام کو، اوقات کو آپ برباد نہ کریں. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے، کچھ کرنا چاہتے، سرخرو بننا چاہتے ہیں، تاریخ کے اندر اپنا نام اگر درج کرانا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو کچھ الگ کرنا ہوگا. چھٹی کے دنوں میں ظاہر ہے کہ من کرتا ہے جمعرات آ جائے، جمعہ آ جائے تو من کرتا ہے گھر چلے جائیں، من کرتا ہے کسی رشتہ دار کے یہاں چلے جائیں. میں ایک بات بتاتا ہوں طلبہ عزیز کہ پڑھائی کے لیے کوئی چھٹی نہیں، پڑھائی کو موقوف نہیں کر سکتے آپ. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا انتقال کر گیا، اور اس وقت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمس پہ فرمائے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے.
ایک خط آیا کہ آپ کا بیٹا کا انتقال ہو گیا ہے. پہلے تو یہ خط آیا کہ بیمار ہے، آپ آ کر علاج کرا دیں. تو اس میں پلٹ کر جواب لکھا کہ میں اس وقت تعلیم میں مصروف ہوں اور آپ حضرات ہمارے بچے کا علاج کر دیں. یہ جواب لکھ کر بھیج دیا. کچھ دن کے بعد پھر ایک خط آیا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کسی بھی حال میں آپ آئیے، اپنے بچے کا آخری رسوم ادا کر دیں، جنازہ اور تزیہ و تکفین کا معاملہ ہے، سب نبھا دیں. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جواب جو لکھا، وہ جواب ہم سب کے لیے اور خصوصاً طلبہ عزیز کے لیے بہت سبق آموز ہے. انہوں نے لکھا کہ آپ لوگ مل کر ہمارے بچوں کا جنازہ اور تزیہ و تکفین کا معاملہ نبھا دیں. میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں ایک دن کا سبق امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چھوڑ دوں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. بمقابل اپنا بیٹا کے جنازہ، اس کے جانے کا، اس کی جدائی کے غم میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن امام حنیفہ کے درس چھوٹ جائے اس کا غم مجھے برداشت نہیں ہوگا. لہٰذا آپ لوگ دفن کر دیں، میں نہیں آ سکتا ہوں. آج اگر افسوس ہے ہمارے بچوں کا اور گارجین حضرات کا بھی کہ اگر کسی دور دراز رشتہ دار میں کوئی انتقال کر جائے تو اپنے بچوں کا چھٹی کروا لیتے ہیں، پڑھائی چھوڑوا کر لے کے چلے جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز طلبہ، میں پڑھتا تھا سیتامڑھی ہے تو مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ باحیات ہے. تو اگر کسی دور دراز رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا تھا، گھر کے اندر کسی کے ماں باپ کا ہوتا تھا، بھائی بہن کا، تو چھٹی دیتے تھے. لیکن اگر کسی دور دراز کے رشتہ دار کے انتقال کی خبر پر بچہ چھٹی مانگتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے کیا تم جا کر اس کو زندہ کر دو گے؟ تمہارے جانے سے وہ زندہ ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. لہٰذا تم یہیں بیٹھ کر تم دعا کرو، ان کے نام سر کو قرآنی آیات پڑھ کر، گشپارے پڑھ کر، اپنے اساتذہ سے، اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کر دعا کروا دو، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہوگی. لیکن پڑھائی چھوڑ کر جنازے میں شریک ہونے کے لیے جانا یہ بہت ضروری نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، عزیز طلبہ، تعلیم کو اہمیت دیں. کسی فضول یا ایسا کوئی ضروری چیز نہ ہو جس سے تعلیم کا نقصان پہنچے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نہ پابندی سے، اللہ پاک نے پابندی میں بڑی برکت رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے ایک دن اگر کلاس ناغہ ہو جائے تو 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا. وہ اصل عالم ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. اس لیے جتنا شوق، رغبت اور محنت اور لگن سے، جانفشانی کے ساتھ، قد و کاوش کے ساتھ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ علم میں مست ہو جائے، مگن ہو جائے، تاکہ آپ کو صحیح علم حاصل ہو سکے. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز طلبہ کہ تعلیم حاصل کریے، ساتھ ساتھ اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریے. اگر اللہ پاک سے تعلق مضبوط رہے گا، میں اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں میرے عزیز طلبہ کہ آپ تعلیم کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں. اگر آپ سے ہو سکے تو تہجد کی پابندی کریں. اللہ سے علم مانگیں تو اللہ علم دیتا ہے. اللہ پاک دو طرح سے علم عطا فرماتے. ایک تو آدمی جس کو علم کسبی کہا جاتا ہے کہ آدمی کما کر، کسب کے معنی کمانا، محنت کر کر بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے علم وہبی جو اللہ پاک اپنی طرف سے عطا فرما دیتے. تو جب بندہ محنت کرتا ہے، جب وہ شوق پر سے اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک اپنی طرف سے علم عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ دینی تربیت سے آراستہ کیا جا رہا ہے. اساتذہ کرام پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو
جزائے خیر عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ پاک دین دگنی ترقیات سے نواز دے، تمام ضروریات کا اللہ غیب سے تکفل